السلام علیکم، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں سائمناز ہاشمی۔ اچھا، لوگوں کی درخواست کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کا آغاز آج کرنا چاہا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ بات کی جائے۔ بڑی اچھی چیز ہے یہ، اسلامی نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو بھی، اور ویسے جو مسائل چل رہے ہیں دنیا کے اندر اس کے اوپر بھی بات کی جائے تو بھی یہ بڑی مفید چیز ہے۔ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں طلاق کے اوپر۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ایسی چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی جائیں، لیکن ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے اندر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بات بات پہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک بار استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، دو بار استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی ایسی چیز، لیکن یہ بہت غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آصف فاروقی صاحب، جو کہ ایک پرنسپل بھی ہیں اسکول کے، اقرا اسکول کے ایک پرنسپل بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ مسجد کے امام بھی ہیں، اور دینی حوالے سے بہت سی انفارمیشن رکھتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں جناب کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طلاق جو ہے یہ ایک مبغوض ترین برا عمل ہے، اور یہ اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ میاں بیوی کی کسی بات پر تلخی ہوئی، لڑائی ہوئی، اور فوراً جناب خامد نے طلاق کہہ دیا۔ بعض اوقات طلاق 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 3 لفظ استعمال کر لیے، 3 دفعہ طلاق دے دی، اور پھر کہتے ہیں مولانا کوئی ہمیں مسئلہ حل نکالیں، ہم نے طلاق دے دی ہے، غصے میں طلاق دی ہے، کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو بھائی طلاق تو غصے میں دیتا، پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ پیار میں طلاق تو دیتا ہی کوئی نہیں ہے، طلاق تو غصے میں دیتا ہے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہمارے مسائل کا حل بتایا ہے، ہمیں نکاح کا جیسے کوئی ایک طریقہ ہے، ایسے ہی طلاق ہے کہ انسان کے منہ سے نکل جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اس میں مختلف قسمیں ہیں۔ طلاق بیوی کو آپ بعض اوقات طلاق جو ہے ناگزیر ہوتی ہے، دینا پڑتی ہے کہ مسائل چلتے نہیں ہیں، لیکن بات بات پر طلاق کا لفظ استعمال کرنا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ میاں اور بیوی اگر نہیں بنتی ہے، شادی ہو چکی ہے، ہر ممکن کوشش کی جائے کہ میاں بیوی کا نباہ ہو جائے۔ بیوی اور میاں اگر نہیں اختلاف ہے تو میاں کو اللہ نے حکم دیا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ تم پہلے اس کا بستر، اس کی بول چال ختم کر دو اصلاح کے طور پر، پھر بستر الگ کر دو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتی، اس کے اندر کوئی ایسی خرابیاں ہیں کہ جو اخلاقاً ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کو ہلکی آپ مار بھی دے سکتے ہیں، ہلکا سا، لیکن یہ اتنا تشدد نہ ہو کہ جس سے اس کے جسم پر نیل پڑ جائے، مار پڑ جائے، سمجھانے کے لیے۔ پھر بھی نہیں سمجھتی تو اس کو پھر شریعت نے بتایا ہے کہ طلاق کا جو سنت طریقہ ہے، ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد انتظار کیا جائے کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، اور جب اس کا ایک وقت گزر جائے تو اور پھر جب پاک ہوتی ہے پھر دوسری طلاق دے، پھر تیسری دے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو لوگ کیا کر دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو پہلے تو طلاقیں 3 دے دیتے ہیں، یا 4 یا 5 یا 10 یا 20 یا 100، یا منہ سے جو آیا مغلظات بک دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی تو میں نے تو ایک طلاق دی تھی، یا میں نے تو طلاق دی نہیں، میری تو نیت نہیں تھی۔ طلاق میں نیت کا میرے خیال میں شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ طلاق میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ طلاق منہ سے طلاق کا لفظ نکالنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، تو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ عدت کے اندر آپ اس کے رجوع کر سکتے ہیں، تو اس میں تجدید نکاح نہیں ہے۔ لیکن اگر 3 منتھ گزر چکے ہیں، 1 یا 2 طلاق دی ہے، تو پھر آپ اس کے بعد دوبارہ نکاح کریں گے۔ 1 اور 2 طلاقوں میں دوبارہ نکاح کریں گے تو بیوی آپ کی وہ رہے گی، لیکن 1 طلاق کا اختیار ہوگا۔ لیکن 3 طلاقیں دے دی تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک، امام ابو حنیفہ جو حنفی جو لوگ ہیں، ہمارے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہیں۔ 3 طلاقوں کے ساتھ بیوی مغلظہ ہو جاتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے، اب اس کے پاس رہنا جائز نہیں ہوتا شرعاً۔ تو اس کے علاوہ پھر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم حلالہ کرتے ہیں۔ حلالے کرنے اور کرانے والے پر لعنت کی گئی ہے، اور یہ ایک برا اور مبغوض ترین عمل ہے۔ تو اس لیے یہ تو ہیلے بہانے ہیں، اور یہ انسان کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ انسان اپنی بیوی کو کسی کے حوالے کرے اور وہ اس کے ساتھ وقت گزارے اور اس کے بعد واپس اپنے نکاح کے اندر رکھے۔ تو اس لیے انسان کو دھیان کرنا چاہیے، طلاق کے اندر خصوصاً صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے، اگر دیتا بھی ہے ناگزیر بھی ہے تو ایک ایک کر کے دے، شرع ایک کے بعد شاید اس کی اصلاح ہو جائے، دوسری کے بعد ہو جائے، اگر نہیں ہوتی تو حت الوسع کوشش کریں ہو جائے، اصلاح ہو جائے، نہیں ہوتی تو پھر شریعت نے حکم دیا کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی طلاق
طلاق کے بے شمار اس طرح کے مسائل ہیں. طلاق رجعی کیا ہوتی ہے, طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے, مغلظہ کیا ہوتی ہے, تو یہ ایک تفصیل طلب مسائل ہیں. تو اس لیے لوگ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے, کوئی طلاق ہو جاتی ہے, تو ایسے ہی ہر چلتے پھرتے مفتی سے آپ فتویٰ نہ لیں, بلکہ ایک مستند دارالفتاء سے آپ فتویٰ لیں اور اس کے مطابق, کیونکہ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے, تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ جو ہے نا کسی مستند مفتی سے, ایک سے نہیں 2-3 سے فتویٰ لے کر آپ یہ عمل کریں. بہت سارے لوگ کیا طلاق دیتے ہیں, اور پھر میرے سامنے بہت سارے کیس اس طرح کے آئے ہیں کہ طلاق دے دی اور اس کے بعد پھر کہا جی میں نے تو ایک دی تھی, میری تو نیت نہیں تھی, پھر بیوی کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور ساری زندگی حرام کاری کرتے ہیں نا, گھر کے اندر برکت ختم ہو گئی, اولاد حرام ہو گئی. تو ایسے لوگوں کو آپ منع کرنے کے لیے یا ان کو خبردار کرنے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھو, عورت ہوتی ہے ناقص العقل ہے اور وہ کمزور ہے. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, وہ عورت پر رحم کرے. اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی کرتی ہے, اس کے اندر اگر اخلاقی خرابی نہیں ہے تو اس کو برداشت کرے, اس کو سمجھائے, طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے. یہ ایک بہت برا لفظ ہے اور اس سے پھر مسائل بنتے ہیں, پھر بندہ بعد میں پچھتاتا ہے, اولاد برباد ہو جاتی ہے. طلاق دے دی, اب میاں بیوی الگ ہو گئے, بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بچے جو آپ کے وطن سے پیدا ہوئے, ان کو باپ کا پیار بھی نہیں ملتا, ماں کا بھی نہیں ملتا, ساری زندگی الجھتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, مرد کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے, تو اس لیے مرد کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. طلاق کے معاملے کے اندر طلاق کا لفظ قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بن چکی ہے کہ لفظ پر بات پر بیوی کو ڈراتے ہیں کہ طلاق دے دوں گا, طلاق دوں گا, میری طرف سے طلاق ہے, اور پھر کہتے ہیں میری تو نیت نہیں تھی. تو بھائی آپ مرد حضرات جو ہیں, اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے, اللہ نے آپ کا مقام دیا ہے. عورت ایک کمزور چیز ہے, آپ سے تخلیق کے اندر بھی دیکھو نا, اس کو حصہ بھی آدھا ملتا ہے اور اس کی گواہی بھی آدھی ہوتی ہے, اس لیے وہ کمزور ہے, اس پر رحم کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو بہتر بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, مار پیٹ سے, گالم گلوچ سے, طعنہ سے, طلاق سے, اور ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ بہت برا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. سر بہت نوازش, بہت شکریہ. جزاک اللہ. اچھا, میں گزارش کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو یہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, اور ہمارے پروگرام سے آپ کو سبق بھی ملتا ہے اور مختلف امور پہ بات ہوتی ہے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ہمارے چینل پہ میسج کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں, اپنا سوال کر سکتے ہیں. اس ٹاپک کو لے کے ہم سیکنڈ ڈے ہم جو ہے نا اس پہ بات کریں گے اور آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے جس پہ آپ بہت سے عالم لوگ جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور آپ کو اس کی ساری معلومات فراہم کریں گے. سائمن ہاشمی, پاک TV 24, اسلام آباد.